الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومحمد وبارك وسلم. صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم سرور عالم احمد مجتبی بن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ لم یزل میں دعائے دست دراز ہے کہ مولا کل جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے عرض گزار کرنا چاہتا ہوں اسے کما حق بیان کرنے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے عمل کی توفیق عطا فرما. ماہ ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے. حجاج حج کے لیے کچھ روانہ ہو چکے، کچھ حرمین طیبین پہنچ چکے،
کچھ روانہ ہو رہے ہیں اور حج کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور حاضری کے لیے ہر وہ خوشبخت جس کے مقدر میں حرمین طیبین کی حاضری لکھی جا چکی ہے، تو وہ اپنے گھروں سے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے اور حج کے فریضہ حج کے ادائیگی کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، سنت ابراہیمی قربانی جو کہ صاحب استطاعت پر اور صاحب ثروت، صاحب نصاب قربانی کی تیاری میں مشغول ہیں اور قربانی کی جانور کی خریداری زور و شور سے ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، مولا جو حرمین طیبین حاضر ہو رہے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے حج کو قبول فرما، اور جو قربانی کے لیے اس عظیم ادائیگی کے لیے جانور خرید رہے ہیں انہیں اخلاص کی دولتیں عطا فرما، اور ان کی قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورے ایک ماہ کے بعد آج جمعہ کے نماز جمعہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک ماہ قبل پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان تحریک لبیک پاکستان نے کیا تھا، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کا چند مطالبات اور ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور شرع اسلام کے تحفظ کے لیے اور مستاق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا گستاخ صحابہ اہل بیت یا شارع اسلام کی توہین کرنے والے ان تمامی کے کلا کما کرنے کے لیے اور حکومت سے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے ایک عظیم و شان پاکستان بچاؤ مارچ کا آغاز ہوا، جو ایک طویل
یعنی تقریباً 1 ماہ تک یہ مارچ چلتا رہا، اور پھر سرائے عالمگیر میں اس مارچ کا پڑاؤ ہوا، تو یہاں حکومت وقت نے تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات کے لیے انہوں نے زور دیا، اور پھر یہاں مذاکرات ہوئے۔ اللہ رب العزت کا فضل، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کہ یقیناً ہمارا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے حکومت وقت کے سامنے اپنے 12 مطالبات پیش کیے، اور ایک طویل مذاکرات کے بعد، جو کہ 4 حصے میں مشتمل تھا، اس مذاکرات کے بعد الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کے فضل سے ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ عنایت سے، امیر المجاہدین کے فیضان سے، اور اولیاء صوفیاء کے دست شفقت سے 12 کے 12 مطالبات کو موجودہ گورنمنٹ نے تسلیم بھی کیا، مانا بھی، اور آن دا میڈیا پریس کانفرنس کر کے ان مطالبات کا ذکر کیا، اور ان مطالبات پر عمل کرنے کا یقین دہانی انہوں نے دیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان مطالبات میں جو چند اہم مطالبات تھے، یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان سے تعصب رکھتے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان سے جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں، دیکھیں منافق کا تو کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، منافق تو کسی حال میں خوش نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا جو ہے وہ سارا مال لے کر آ جائے، تو بھی منافق کو جو ہے وہ بے چینی ہو، اس پر خوش نہ ہو، اور الزام لگا دے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا یہ جو سارا مال لے کر آئے، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، یہ اپنی واہ چاہتے ہیں۔ اور کوئی صحابی جو ہے وہ 1 مٹھی کھجور حضور کے بارگاہ میں لے کر آئے تو بھی خوش نہ ہو، تو بھی کہیں کہ بھئی یہ 1 مٹھی کھجور جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اسلام کو اس کی ضرورت کیا ہے، اور کیا فائدہ اس سے پہنچے گا۔ منافق جو ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ جب امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری دنیا میں تھے، اور جب آپ کام کر رہے تھے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے، توجہ نہیں کر رہے تھے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو منافقین اس وقت بھی خوش نہیں تھے۔ اس وقت امیر المجاہدین پر وہ خوشنمائی کرتے تھے، اور کہتے ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا چاہیے تھا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور خود وہ میدان میں نکلتے نہیں ہیں۔ منافق کی پہچان یہی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر تبصرہ کرے، میدان میں نہیں نکلے گا، میدان میں نہیں نکلے گا، وہ گھر بیٹھ کر تبصرہ کرے گا کہ جی ایسا نہیں، ایسا کر لینا چاہیے تھا، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو غلط ہو گیا، صحیح یہ تھا، ایسا کرنا تھا۔ تو منافق کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا،
جب امیر المجاہدین تھے تو امیر المجاہدین کے پیچھے لگے رہے اور امیر المجاہدین کو نہیں مانا. جب امیر المجاہدین اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور لخت جگر حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب حسین رضوی دامر برکاتہم عالیہ شورا کے اتفاق سے اور زور دے کر جب ان کو امیر منتخب کیا گیا تو پھر لوگ باتیں کرنے لگے، یار یہ 26 سال کا نوجوان یہ کیا کر سکتا ہے. پھر اس 26 سالہ نوجوان پر اعتراض شروع ہوا. پھر وہ 7 ماہ جب جیل میں رہا تو بہت سارے منافقین جو ہے وہ اپنی موت آپ مرنے لگے. لیکن کیونکہ منافق تو منافق ہوتے ہیں، بات تو ان کو کرنا ہے. پھر وہ طرح طرح کا مقصد کی وہ باتیں کرنے لگے. اور پھر جو ہے وہ امیر المجاہدین سے ہم محبت کرنے والے لوگ تھے، ہم امیر المجاہدین سے محبت کرنے والے ہیں، امیر المجاہدین نے تو ایسا کیا تھا، امیر المجاہدین نے ویسا کیا تھا. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جب امیر المجاہدین پر آپ کو اعتماد تھا تو آپ اپنے حجرے سے اور اپنے مسجدوں سے اور اپنے خانقاہوں سے اور اپنے حجروں سے نکلے کیوں نہیں اس وقت امیر المجاہدین کا دستے بازو بنے؟ مسئلہ یہ اصل نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ منافق کسی حال میں خوش نہیں ہوگا. منافق تو کسی بھیس میں بھی ہو سکتا ہے نا، وہ مولوی کے بھیس میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر کے بھیس میں بھی ہو سکتا ہے، منافق کسی بھی لبادے میں ہو سکتا ہے. منافق ہے. تو اب بھی منافق بات کریں گے، گو کہ ان کے دم پہ پیر تحریک لبیک پاکستان نے رکھ دیا ہے، اب بھی وہ بات کریں گے اور کر بھی رہے ہوں گے. نکلنا ان کو ہے نہیں، کام کرنا ہے نہیں. اور کوئی اگر نکل کے کام کر بھی رہا ہو تو اس کے کارنامے کو نہیں دیکھیں گے، اس پر جو ہے وہ جرا کریں گے اور کوئی نقص نکال کر جو ہے نا پھر اس پر بحث مباحثہ کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے. اصل کہ ان کا لب و لہجہ، کردار و گفتار منافقانہ ہے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں 12 مطالبات تحریک لبیک پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے 12 مطالبات تحریک لبیک پاکستان نے رکھا. ان 12 میں سے صرف 2 مطالبات جو ہے، ایک آپ کا پیٹرول والا مطالبہ تھا اور ایک مطالبہ وہ تھا جو کہ عافیہ صدیقی کا. باقی 10 کا 10 جو مطالبات تھے وہ مطالبات ناموس رسالت تھے. اور یہ یعنی آن دا میڈیا وقت کا گورنمنٹ، ریاست اس بات کو براہ راست کرنے پر مجبور ہے کہ تحریک لبیک پاکستان یہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے سچے سپاہی ہیں. 12 تحریک لبیک پاکستان نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے میدان میں آیا تھا، نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا اور محض اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں سرخرو ہونے اور ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ 1 ماہ کا جو مشقت ہے اور جو سفر کی دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کو برداشت بھی کیا اور پھر میدان مار کے
فتح یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ اب اگر کسی کو یہ کامیابی نہ لگے تو یہ تو اس کا مسئلہ ہے۔ بابا جی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیڑا اور تو پھکیاں اور، مسئلہ تو درد اور ہے، وہ درد تو کسی اور، وہ جو درد ہے اس کا علاج تو اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال کچھ، کیونکہ جب سے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آیا اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، روز اول سے آج تک یہ فقیر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ تو ہم نے بہت سارے چہرے کو دیکھا ہے اور بہت سارا بظاہر چمکتا ہوا چہرہ کہ اگر اس کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے تو لوگ گھینتے ہیں اس چہرے سے۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان سے خوش نہیں ہوں، بلکہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ملک پاکستان میں کچھ پیران طریقت ایسے ہیں اور کچھ منبر و محراب کے نام نہاد وارثین ایسے ہیں جو نظام مصطفیٰ تخت پر آ جائے سب سے زیادہ رکاوٹ بننے والے وہ نام نہاد پیر اور نام نہاد منبر و محراب کے وارثین ہیں۔ یہ سب سے بڑے رکاوٹ ہے۔ یہ میں کہ وہ آپ کو بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یوں ہی یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے عمران خان ناموس رسالت کا غدار، ختم نبوت کا غدار، شاعر اسلام کی توہین کرنے والا، آج لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اس کا ننیال قادیانی فقط نہیں ہے بلکہ عمران خان خود پکا قادیانی ہے جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم رہا اور آج وہ رو رہا ہے اور آج وہ رہن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ رونا تو مقدر میں لکھ دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ولی کامل نے دعا کیا تھا کہ انہیں بھی رونا ہے، انہوں نے بھی رونا اور ان کی نسلوں کو بھی رونا ہے۔ آج یہ رو رہے ہیں، اسلام سے ٹکر نہ لیتے، ناموس رسالت سے ٹکر نہ لیتے، ختم نبوت سے غداری نہ کرتے تو آج شاید یہ حشر نہ ہوتا۔ وہ تنظیم، وہ پارٹی، وہ جماعت جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہے، اول میں پہلے نمبر پر ہے، سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے پاورفل ہے۔ میں نے کہا کہ پاورفل اور طاقتور اور ساری طاقت اس کا محور و مرکز اور ساری قدرت رب کے بارگاہ میں، وہ ہے قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی مٹا نہیں سکے گا، ہمیں کوئی جھکا نہیں سکے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایک مچھر سے جب وقت کے نمرود کا جو ہے وہ نام و نشان رب مٹا سکتا ہے ایک لنگڑے مچھر سے، تو آج کے فرعون اور آج کے نمرود کی حیثیت کیا ہے؟ پھر رب نے دکھایا ان کو کہ وہ جو پوری دنیا میں چیمپئن بن رہے تھے اور ملک پاکستان میں وہ اکثریت میں تھے، آج اقلیت میں بھی نہیں رہے۔ آج ان کے دائیں بائیں گھومنے والے، چمچہ گیری کرنے والے آج ان سے لا تعلقی اور تحریک انصاف سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کیوں؟ کاش کہ جس وقت امیر المجاہدین نے
محبتانہ مشورہ دیا تھا، اس وقت اس مشورے پر عمل کر لیتے تو یہ نتیجہ نہیں دیکھتے، لیکن کیا الٹ، ناموس رسالت کے محافظین پر سیدھی گولیاں اور روزے کی حالت میں عاشقان رسول کو شہید کرنا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو پھر تو رب تو غیرت مند ہے۔ تو اسی طرح، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ عمران خان، وہ فرعون کیوں بنا؟ اس کو فرعون بنایا کس نے؟ ناموس رسالت کا وہ غدار، ختم نبوت کا وہ غدار اور شارع اسلام کی توہین کرنے والا، عاشقان رسول پر سیدھی گولیاں برسانے والا، اس کو فرعون بنایا کس نے؟ آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو آپ کو مولوی نظر آئیں گے، پیر نظر آئیں گے، مولوی نظر آئیں گے، پیر نظر آئیں گے۔ پیروں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ سیاسی بیعت پیروں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، سارے پیروں نے نہیں کیا تھا، لیکن ان پیروں کو اور ان خانقاہوں کو، ان درگاہوں کو، ان آستانوں کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے عمران خان کے ہاتھ سیاسی بیعت کر کے اپنے مریدین اور اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو یہ اعلان کیا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو، یعنی عمران خان کو ووٹ دینا ہے۔ اسی طرح کچھ مولوی حضرات بھی جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کیا اور عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے زہر انہوں نے بنایا۔ اب کیا ہوگا ان کا؟ ناموس رسالت سے وہ غداری کر گیا، ختم نبوت سے غداری کر گیا اور عاشقان رسول کا وہ قاتل بن گیا، لیکن جنہوں نے اس عمران کو فرعون بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، کیا وہ بچ جائیں گے؟ ان کی بچت ہو جائے گی؟ ہے نہیں، کل ان سے بھی پوچھ گچھ ہونا ہے، کل ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو نظام مصطفیٰ، ویسے تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور پیری مریدی بھی کر رہے ہیں، منبر و محراب میں جو ہے عشق رسول کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے لیے سب سے بڑے رکاوٹ یہی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی نظام مصطفیٰ کے لیے اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوئی تحریک چلی اور کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوا نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور تحریک اس نے چلایا، تو میں نے دیکھا، کیونکہ میری بھی عمر اس وقت 45 سال ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے پیر اور وہ منبر و محراب میں اپنے آپ کو عاشق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے، وہ منبر و محراب کے نام نہاد وارثین، اس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اٹھنے والے اس مجاہد کو بجائے سپورٹ کرنے کے لیے، بجائے اس کا دستے بازو بننے کے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ میں شاہ احمد نورانی میاں صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ہے، اور وہ لوگ آج بھی موجود ہیں اور شاہ صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور شاہ صاحب کے مخالفین میں جا کر، مخالفوں کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی ہوا 2018 کے الیکشن میں، تحریک لبیک پاکستان نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے الیکشن میں میدان عمل میں اتری، تو تحریک لبیک پاکستان کا دستے بازو بنتے نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ نظام مصطفیٰ کے خلاف
سیکولر اور لبرل جماعتوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ تو آج جن لوگوں نے حضور کے ختم نبوت پر حملہ کیا اور ناموس رسالت پر جنہوں نے حملہ کیا، عاشقان رسول کی شہادتیں ہوئی، اور جن لوگوں نے ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، وہ تو مجرم ہے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بھی مجرم ہیں جو ظالم کو جاننے کے باوجود ظالموں کو جنہوں نے سپورٹ کیا، غدار نبوت اور غدار ختم نبوت اور غدار ناموس رسالت جاننے کے باوجود ان کو اپنے ووٹوں سے، اپنے نوٹوں سے جنہوں نے سپورٹ کیا، کل بروز قیامت میدان محشر میں وہ بھی بچ نہیں پائے۔ تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا کردار واضح ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں ان کا بھی کردار واضح ہے۔ ان کو لوگ برا بھلا کہیں، ان کے خلاف باتیں کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کی ذات کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تحریک لبیک پاکستان دن بدن اللہ رب العزت کے فضل سے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے تحریک لبیک پاکستان دن بدن اپنی ترقی کی منزل کو طے کر رہی ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ دن بدن ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان قریب یہ عبرت کا نشان بھی بنے گے۔ تو تحریک لبیک پاکستان، بلکہ میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی کہ ہمارے 12 مطالبات میں سے کسی ایک مطالبات کو رد نہ کیا گیا، بلکہ مین و عن تمام مطالبات کو وقت کے موجودہ گورنمنٹ نے مانا۔ اور ابھی پھر لوگ ہنس رہے تھے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ جی اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، مطالبات انہوں نے مان لیا ہے، وہ عمل کب کریں گے، تو اسے کیا ہونا ہے، یہ تو آپ لوگوں کو لالی پاپ دے دیا ہے۔ تو میں نے موصوف سے کہا کہ موصوف ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اور رستہ کیا تھا، وہ کون سا رستہ تھا جو اختیار کرتے آپ، اور یہ ہمارا جو 12 کا 12 مطالبات جو ہے وہ اس پر فوری جو ہے عمل ہو جاتا ہے، وہ رستہ کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ جی وہ جو میدان میں موجود ہوتے ہیں اور جو میدان کے پویلین میں جو بیٹھے ہوئے تالی مار رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ میدان میں کھیلنے والا جو ہے وہ کس آزمائش اور کس مسائل و آلام اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ وہ تو جناب وہاں بیٹھ کر نہیں جی ایسا کرتے نا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، جناب ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، تو آپ خود کیوں نہیں میدان میں آ کے کرتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آنے والا وقت بتا دے گا انشاءاللہ العزیز کہ تحریک لبیک پاکستان نے صحیح کیا یا غلط کیا، انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمان جو وہاں گئے عاشقان رسول اور سفر کی تکلیفوں کو جنہوں نے برداشت کیا، اور جنہوں نے شدید گرمی اس گرمی میں وہ پیدل چلتے رہے، اور جو ہے وہ سرائے عالمگیر تک رہے، اور پھر آگے جانے کا بھی جذبہ تھا، آگے جانے کا بھی جذبہ تھا کہ قائد ملت اسلامیہ اگر اعلان کر دیتے کہ بھائی یہ خندقیں ان سے ہمیں کیا سروکار ہے، چلو ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھتے، اور وہ خندق ہمیں بھرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ وہاں
سرائے عالمگیر میں ہمارے مطالبات کو مانا گیا، تسلیم کر لیا گیا، اور اب اس پر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ عمل کے لیے کل 2 دن پہلے تحریک لبیک پاکستان کے وہ چارکنی ٹیم اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو بنایا گیا ٹیم ہے، وہ ٹیم مل کر جو ہے وہ کل اس پر ڈسکس بھی کر رہے تھے اور ان مطالبات پر کس طرح سے عمل کرنا وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں جو ہے وہ سنجیدہ ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر کام، ہمارا مقصد تو یہی ہے، قائد ملت اسلامیہ نے بھی یہی کہا کہ ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ تم لے آؤ، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں، تحفظ تم کرو، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں استقامت بھی دے۔ اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو بات کریں گے، میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہونا ہے، سمجھے نا، نہ ہونا ہے، ان کو خوش نہیں ہونا ہے، اور نہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے میدان میں آئے، نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ ہم تو آمنہ کے لال گنبد خضرا میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو اس غرض سے اس عظیم مشن کا جو ہے وہ دستے بازو بنے بیٹھے، اس لیے کہ جب ہم قبر میں جائیں اور محبوب پوچھیں کہ بھئی کیا لے کر آئے ہو، یا فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو محبوب پلٹ کر فرشتوں سے کہیں کہ فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اس سے کیا پوچھتے ہو میرے بارے میں بتاتا ہوں، یہ میری عزت و ناموس کا محافظ ہے، یہ میری عزت و ناموس کا محافظ ہے، اور یہ دنیا میں جب تک سانس لیتا رہا میرے ختم نبوت کا محافظ بن کر رہا، میری عزت و ناموس کا محافظ بن کر رہا۔ تو لہذا یہ ہماری کامیابی ہے کہ کل بروز قیامت میدان محشر میں جب نفسا نفسی ہو، میرا تو اپنا ایمان یہی ہے بھائی، میرا اپنا ایمان یہ ہے، روزے دار اپنی ذات کے لیے، روزے دار اپنی ذات کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے تو میدان محشر میں جناب وہ عرش کے سائے تلے بچھے ہوئے دسترخوان میں موجود ہو، جبکہ میدان محشر میں لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے نفسا نفسی میں ہوں، تو جو اپنی ذات کے لیے مشقت برداشت کرے تو اس کا اجر یہ ہے، جو ذات رسالت کے لیے مشقت کو برداشت کرے اس کا پھر کیا ہونا ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دنیاوی تکلیفوں کو برداشت کرے، تو پھر کل بروز قیامت اس کے لیے اجر کیا ہوگا، سمجھے؟ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ کی بھی عطا فرمائے۔ اور یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ، اس میں حجاج کے حجوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وہ جو مسلمان کو قربانی کا، ابھی محرم کا اپنا قربانی کا مہینہ ہے، تو قربانی میں دیکھیں مسلمانوں کو بڑا جو ہے وہ قربانی کا مسئلہ بڑا آتا ہے، یہ تو سمجھ گئے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہ آیا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خاندان کا کوئی ایک فرد اگر اس مشن کا حصہ ہے تو پورا خاندان خوش نصیب ہے، وہ پورا خاندان خوش نصیب ہے۔ ایک حافظ قرآن
حافظ قرآن جو اپنے سینے میں قرآن کو جس نے محفوظ کیا ہے، اور باعمل حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، کل بروز قیامت میدان محشر میں اپنے خاندان کے 10 اس افراد کو جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، تو وہ حافظ قرآن ان 10 جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا اس کو جہنم سے اٹھا کر اس کو جنت میں لے جائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرے گا، اور وہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا وہ حافظ قرآن ان کے بازو کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میں نے کہا ایک قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے کا مرتبہ یہ ہے جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا محافظ ہو، تو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ جو قرآن کا محافظ ہو تو اس کا مرتبہ یہ ہے، جو صاحب قرآن کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا محافظ ہو تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم۔ اس لیے وہ خوش نصیب ہیں، وہ کہیں کہ باپ خوش نصیب ہے، وہ ماں خوش نصیب ہے، وہ بھائی خوش نصیب ہے، وہ بہن خوش نصیب ہے، جناب وہ چچا، وہ بھتیجا اور وہ ماموں، وہ بھانجا، وہ خوش نصیب ہے جن کا کوئی ایک فرد بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اس عظیم مشن کا جو ہے وہ سپاہی بنا ہوا ہے، وہ خاندان خوش نصیب ہے، اور وہ پیر اور وہ مرید خوش نصیب ہے کہ جس کا پیر یا جس کا مرید اس مشن کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کامیابیاں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو انشاءاللہ ملتا رہے گا، اور ان قریب انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ملک پاکستان میں نام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو جائے گا، ان قریب ہونے والا ہے۔ ان قریب میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام تخت پر آنے والا ہے، اور حضور کا جو نظام ہے، خدا کی قسم، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سیکولر، کوئی لبرل اور کوئی بھی اسلام دشمن حضور کے نظام کو تخت پر آنے سے روک نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ یہ تو رب دیکھ رہا ہے، یہ تو چھانٹی ہو رہا ہے، یہ تو رب جو ہے وہ چھانٹی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے اس عظیم کارواں کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ نہیں تو یہ تو چھٹائی ہو رہا ہے، لوگوں کو چھاٹا جا رہا ہے۔ حضور کے نظام کو لانے سے کوئی بھی دنیا کا کوئی طاقت جو ہے اس نظام کو تخت پر آنے سے روک نہیں سکتا، اور ان قریب ہم رہیں نہ رہیں، ان قریب ملک پاکستان کے تخت پہ نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائے، اور ذی الحج کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ۔